اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور درود پاک انشاءاللہ سے ورد کر رہے ہوں گے۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے نا، اس میں درود خضری شریف سے ریلیٹڈ کچھ مشاہدات ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں مشاہدے بیان کروں، ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ پہلے کی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہیں تو آلریڈی آپ کو معلوم ہوگا، لیکن یہ بات میں نیو ممبرس کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جن کو درود خضری کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، اور اگر وہ نیٹ کو سرچ کریں گے ان کو 4 ڈفرینٹ ٹائپس کے درود پاک کے صیغے نظر آئیں گے درود خضری کے، تو کنفیوز پلیز مت ہوں، آپ ان میں سے جو بھی صیغہ ورد کریں گے آپ پہ کرم ہوگا انشاءاللہ سے۔ یہ درود خضری جو ہے یہ وہ والا درود پاک ہے جو ڈاکٹر علامہ اقبال، جن کی 1 کروڑ کی نیت پر ہم لوگ عمل کر کے الحمدللہ سے 1 کروڑ کی نیت کا سفر ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں، ان کے ورد میں تھا ماشاءاللہ۔ تو یہ جو پہلا مشاہدہ میں شیئر کرنے لگی ہوں، یہ جن اہل درود پاک نے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے درود خضری کے فضائل پڑھے تھے عبقری میگزین سے، جو کہ ایک منتھلی آن لائن میگزین ہے اور آپ کو میگزین کی فارم میں بھی اویلیبل ہے پاکستان میں۔ تو یہ جو سسٹر ہیں، یہ اہل درود پاک جو درود خضری انہوں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، یہ کہتی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اس کے ورد سے فائدہ ہوا۔ پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن ان کو بہت تھوڑا سا قرآن پاک جب انہوں نے حفظ کر لیا ان کو تھوڑا سا نا بھولنا شروع ہو گیا، لیکن جب انہوں نے درود خضری کو ورد کر کے اپنے روزمرہ کے معمول میں شامل کیا اور دوبارہ سے قرآن پاک انہوں نے یاد کرنا، ریوائز کرنا شروع کیا، تو ان کو آسانی ہوئی، یعنی کہ ان کی میموری کو آسانی ہوئی اس چیز سے بہت زیادہ۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے ان سے تھوڑا سا بھی یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن درود شریف کے ورد کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں 1 سپارہ ماشاءاللہ سے وہ یاد کر لیتی تھی، تو کتنی بڑی بات ہے، مطلب ایک دن میں ماشاءاللہ سے ایک پورا سپارہ وہ یاد کر لیتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ نہ نماز میں دل لگتا تھا، نہ قرآن پڑھنے کو ان کا بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ وہ توجہ، دھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ماشاءاللہ سے ورد کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر یہ عنایت کرے، ہم سب پہ یہ کرم کرے انشاءاللہ۔ یہ جو دوسرا مشاہدہ ہے یہ درود خضری شریف کا ہے، یہ ہماری ایک ایڈمن سسٹر کا ہے جو کہ ہمارے مین گروپ میں ہے۔ آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ قافلہ کے جتنے بھی درود پاک کا ٹوٹل ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں جتنا درود پاک اکٹھا کیا جا رہا ہے مین گروپ کے اندر اس کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ مشاہدہ انہی کی زبانی، یہ بہن جو ہے انہوں نے درود پاک کی نیت کی ہوئی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ ورد کی سٹارٹ کیے ہوئے ان کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، کہتی ہیں تقریباً 3 یا 4 ہزار کی تعداد کے قریب پہنچی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک رات قسمت جاگ اٹھی ماشاءاللہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، نواز دیا۔ اچھا، یہ کوئی فجر کے وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک کمرہ ہے، روم ہے، اور وہ اس میں درمیانہ سا ہے، مطلب بہت بڑا روم نہیں ہے، اور وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، فیض لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی والدہ ہوتی ہیں، ان کی امی جو ہوتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ سب کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ اچانک نظر اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے سامنے ایک خاتون ہے۔ ذہن میں آتا ہے، ان کے خواب کے اندر ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کو یاد پڑتا ہے خواب میں کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرے کلر یا پھر لائٹ براؤن کلر کا لباس زیبتاً فرمایا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی عمر مبارک جو دیکھنے میں خواب میں ان بہن کو معلوم ہوتی ہے، یہ کہتی ہیں کہ وہ جوانی کی ہے۔ لوگ آتے ہیں اور آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتے ہیں، وہ نوازتے ہیں، یعنی کہ کچھ نہ کچھ تقسیم فرما رہے ہوتے ہیں۔ ان بہن کے ذہن میں ایک دم سے خیال آتا ہے کہ ان کو کچھ بھی عطا نہیں کیا گیا ابھی تک، تو اتنی دیر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے۔ بس اچانک ان کی اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ مزید ان کو عطا فرمائے۔ یہ جو درود خضری ہے نا، یہ درود پاک اولیاء اللہ کا اکثر مطلب ان کے معمول میں رہا ہے، اور یہ بہت فیوریٹ کہتے ہیں درود پاک ہے اولیاء کرام کا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہتے ہیں کہ جو یہ ورد کرتا ہے وہ محبوب غلام بن جاتا ہے، اور اس کے ورد سے دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور سکون قلب کی دولت سے وہ انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ اچھا، بہت سارے مشاہدات میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بیان کیے ہیں، ایک کامن چیز جو میں نے تقریباً ہر انسان سے سنی ہے کہ وہ سب یہی کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی صیغہ ہو درود پاک کا،
کہ درود پاک جو بھی جس جگہ سے جتنی بھی تعداد میں ورد کرتا ہے، ڈفرینٹ طرح کے درود پاک، سکون ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے نے درود پاک ورد کرنے کے بعد فیل کیا ہے۔ دیکھیے، درود پاک کا مشاہدہ، کسی بھی سیغے کا مشاہدہ جو شیئر کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے شیئر کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کیا جاتا کہ درود پاک کا کسی کا مشاہدہ سن کے کسی قسم کا اضطراب پیدا ہو کہ اس کو ہو رہا ہے، ہمیں کیوں مشاہدہ نہیں ہو رہا۔ یہ صرف موٹیویشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ باقی ایک بات میں آج بھی ریپیٹ کروں گی، جو کہ میں پہلے بھی ریپیٹ کرتی آئی ہوں اور آگے بھی کروں گی انشاءاللہ، کہ درود پاک کو صرف محبت کی نیت سے ورد کیجیے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مبارک آپ یاد رکھیے کہ جس نے درود شریف پڑھا وہ صحیح مسلمان ہے۔ جس دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں، اور یہ پکی خبر ہے۔ تو درود شریف یاد کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یاد کیجیے، محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک ورد کرتے رہیے۔ درود پر آئے درود، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الفاتحہ۔